کیا قربانی کرنے والا شخص عشرہ ذی الحجہ یعنی جب یہ عید والا مہینہ ذی الحج شریف شروع ہو جائے تو اس وقت بال کٹوا سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو مستحب عمل یہ ہے، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو، ارادہ ہے اس کا قربانی کرنے کا، اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے، پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، ذی الحج کے مہینے کا چاند طلوع ہو جائے، تو اس کے بعد قربانی کرنے تک، یعنی 10 دنوں تک، یا دوسرے دن اگر کر رہا ہے تو 11 دنوں تک، نہ وہ شخص اپنے بال کاٹے اور نہ وہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہ اس کے لیے مستحب ہے، لیکن اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، گناہ بھی اسے نہیں ہوگا۔ لیکن مستحب عمل یہ ہے، پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب یہ ذی الحج شریف کا پہلا عشرہ شروع ہونے والا ہو، تو یہ مسئلہ آج بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج 28 ذی القعدہ ہے، تو جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بال وغیرہ کٹوا لیں، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، تاکہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد وہ یہ ثواب بھی کما سکیں۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کا ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو صرف ایک ہی جانور ہے، ایک ہی بکری ہے، اور وہ بھی دودھ دینے والی ہے، شاید ان کا گزارا اسی بکری سے ہوتا ہو، دودھ دینے والی بھی تھی، تو میں کیا کروں، اسی کو ذبح کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ تم اپنے بال اور ناخن یہ تم نے جو ہے جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو کاٹنے نہیں ہیں، جب قربانی کا دن آ جائے اس وقت تم نے اپنے بال اور ناخن جو ہے یہ کاٹ لینے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے بھی چاہیے کہ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، جب قربانی کر لے تو قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹے، یعنی یہ نہیں ہے کہ عید والے دن، بلکہ جب قربانی کر لے گا وہ چاہے عید کے پہلے دن کرے یا دوسرے دن کرے یا تیسرے دن کرے، جب قربانی کر لے گا اس کے بعد وہ اپنے بال بھی کٹوا سکتا ہے اور ناخن بھی کاٹ سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مستحب عمل ہے، اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں یا اس کے خلاف کریں تو کوئی گناہ نہیں۔